اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ پروردگار کی توفیق اور عنایت سے کتاب صرف سادہ کا ایک سرسری دورہ شروع کر رہے ہیں کہ جس میں صرف سادہ کے مطالب کو انتہائی مختصر انداز میں بیان کیا جائے گا تاکہ وہ دوستان کے جو صرف سادہ کو شروع کرنا چاہتے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں وہ ان دروس سے استفادہ کر سکیں۔ سب سے پہلے اس کتاب میں مقدمہ ہے اور اس مقدمے کے اندر چند نکات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس درس کے اندر ہم کم از کم 3 مطالب کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلا نقطہ جو اس درس میں ہم پڑھیں گے وہ علم صرف کی تعریف کے بارے میں ہے کہ علم صرف کی تعریف کیا ہے۔ دوسرا نقطہ جو اس درس میں ہم پڑھیں گے وہ ہے علم صرف کا فائدہ۔ اگر ہم علم صرف کو پڑھیں تو ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا، کس وجہ سے ہم علم صرف کو پڑھیں اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ تیسرا نقطہ جو یہاں بیان ہوگا اس درس کے اندر وہ علم صرف کا موضوع ہے کہ علم صرف کس چیز کے بارے میں بحث کرتا ہے، کس چیز کے مسائل کو بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلا نقطہ ہے تعریف علم صرف، علم صرف کی تعریف۔ اب یہاں سب سے پہلے مصنف اس کتاب کے اندر علم صرف کی تعریف کو ذکر کر رہے ہیں۔ علم صرف می اموزد، علم صرف ہمیں سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ می اموزد یعنی تعلیم دیتا ہے۔ علم صرف می اموزد چی گونے کلمہ ایرا بے صورت ہے گوناگون در آوریم۔ علم صرف ہمیں تعلیم دیتا ہے، علم صرف ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح سے کسی بھی کلمے کو مختلف صورتوں میں لے کر آ جائیں تا معانی مختلف بے دست آیت، تاکہ اس سے مختلف معانی حاصل ہو جائیں۔ یعنی ایک کلمہ ہے ہمارے پاس تو اس کلمے کو ہم مختلف صورتوں میں کیسے ڈھال لیں، مختلف صورتوں کے اندر کیسے لے جائیں تاکہ اس سے مختلف معانی حاصل ہو جائیں۔ کیونکہ اگر ایک کلمہ ہے اور وہ اسی شکل پر باقی رہے تو اس کا ایک ہی معنی ہوگا، لیکن اگر اس کو مختلف صورتوں میں ڈھال دیں، مختلف صورتوں میں لے جائیں، اس کلمے سے مختلف کلمات بنا لیں تو ہمیں اس سے مختلف معانی حاصل ہو سکتے ہیں۔ بس علم صرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کلمہ ہے اور اس سے آپ مختلف کلمات بنانا چاہتے ہیں تو علم صرف ہمیں اس کلمے کو مختلف کلمات بنانے کے جو قوانین ہیں، جو قواعد ہیں، ان کو بیان کرتا ہے کہ ایک کلمہ ہے اگر آپ کے پاس تو اس سے مختلف کلمات کیسے بنائے جا سکتے ہیں۔ اور یہ مختلف کلمات بنانا یہ کوئی لغو کام نہیں ہے، فضول کام نہیں ہے، بلکہ مختلف معانی کے حصول کے لیے یہ کام انجام دیا جائے گا۔ مثلا اب یہاں مصنف ایک مثال ذکر کر رہے ہیں، مثلا کلمہ علم، جیسے کلمہ علم ہے ہمارے پاس۔ علم کا کیا معنی ہے؟ بمعنی دانستن، علم کا معنی ہے دانستن، جاننا۔ اب اگر علم رہے تو اس کا معنی ایک ہی ہے، جاننا، لیکن اگر اس علم سے ہم مختلف کلمات بنائیں اور مختلف صیغے بنائیں، مختلف شکلیں بنا لیں، مختلف صورتیں بنا لیں، مختلف کلمات بنا لیں تو وہاں پر ہمیں مختلف معنی حاصل ہو جائیں گے۔ مثلا کلمہ علم بمعنی دانستن را طب کے قواعد صرفی بے صورت ہائی علمہ یعلم و علم در می آوریم تمعانی دانست می داند بدان بے دست آید۔ مثلا کلمہ علم کے جس کا معنی دانستن ہے، جاننا ہے، اس کو اگر صرفی قواعد کے مطابق علمہ بنا لیا جائے یا علمو بنا لیا جائے، علم بنا لیا جائے تو اس سے یہ معنی حاصل ہوں گے۔ علمہ کا معنی ہے دانست یعنی اس نے جانا، یا علمو کا معنی ہے می داند وہ جانے گا یا جانتا ہے۔ 2 معنی کر سکتے ہیں یا علمو، انشاءاللہ بعد میں اس کو بیان کریں گے کہ یا علمو فعل مضارع کا صیغہ ہے اور فعل مضارع 2 زمانوں کے اندر اپنا معنی ادا کر سکتا ہے، زمانہ حال میں بھی اور زمانہ استقبال میں بھی۔ یا علمو یعنی جانتا ہے اور یا علمو یعنی جانے گا۔ علم یہ امر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے جان لو، جیسے آپ کسی بھی زبان کے اندر امر کے صیغے کو بنا سکتے ہیں، یہاں عربی زبان کے اندر بھی علم امر کا صیغہ ہے یعنی آپ جان لیں۔ و بے دست آیت، اب یہاں کلمہ علم سے جو مثالیں ذکر گئیں، کلمہ علم کو اگر ہم صرفی قواعد کے مطابق مختلف صورتوں میں لے جائیں تو علم سے عالمہ بھی بن سکتا ہے یا علمو بھی بن سکتا ہے، علم بھی بن سکتا ہے۔ جب عالمہ بنائیں گے تو اس کا معنی جدا ہو جائے گا۔ کلمہ علم کا معنی تھا جاننا، لیکن اسی سے عالمہ جب بنائیں گے تو اس کا معنی ہوگا اس نے جانا، یا علمو بنائیں گے تو اس کا معنی جدا ہو جائے گا، علم بنائیں گے تو اس کا معنی بھی جدا ہو جائے گا۔ و یا کلمہ رجل بے معنی مرد، یا دوسری مثال یہاں ذکر کر رہے ہیں، یا کلمہ رجل، جیسے کلمہ رجل ہے، رجل بے معنی مرد، اس کا معنی ہے مرد، آدمی۔ و یا کلمہ رجل بے معنی مرد را بے صورت ہے رجال و رجال در می آوریم،
یا کلمہ رجل کہ جس کا معنی مرد ہے، اس کو اگر ہم رجال بنا لیں، رجال کی شکل میں لے آئیں و رجیل کی شکل میں لے آئیں، تو اس سے ہمیں مختلف معنی حاصل ہو جائیں گے، تا معانی مردہا و مردی کوچک حاصل شود، تاکہ اس سے رجال سے مردہا یعنی زیادہ مرد چونکہ رجال جمع ہے، و مرد کوچک اور رجیل کا معنی ہے مرد کوچک چھوٹا مرد حاصل ہو جائے۔ بس علم صرف ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی بھی کلمے کو مختلف صورتوں میں کیسے ڈھالا جائے، مختلف صورتوں میں ڈھالنے کے قوانین کیا ہیں، قواعد کیا ہیں، ان قواعد اور ضوابط کو علم صرف بیان کرتا ہے۔ یہ علم صرف کی تعریف ہے۔ بس علم صرف ان قوانین کا مجموعہ ہے، ان ضوابط کا مجموعہ ہے، ان قواعد کا مجموعہ ہے کہ جس کے سبب سے، کہ جس کے ذریعے سے ہم ایک کلمے سے مختلف کلمات بنا سکتے ہیں، اور جب مختلف کلمات بنائیں گے تو اس سے مختلف معنی حاصل ہو جائیں گے۔ جیسے دو مثالیں ذکر کی ہیں، کلمہ علم کہ جس کا معنی جاننا ہے، اگر ہم اس کو صرفی قواعد کے مطابق علمہ بنا لیں یا علمو بنا لیں، علم بنا لیں، تو ہر ایک کا معنی پھر جدا ہو جائے گا۔ اسی طرح کلمہ رجل کہ جس کا معنی مرد ہے، اگر ہم اس سے رجال بنائیں یا رجیل بنائیں تو اس سے مختلف معنی حاصل ہوں گے۔ رجال کا معنی کچھ اور ہوگا اور رجیل کا معنی کچھ اور ہوگا، اور رجل کا معنی جو جس سے ہم نے یہ کلمات بنائے ہیں اس کا معنی جدا ہوگا۔ بس رجل کا معنی مرد ہے، رجال کا معنی مردہا یعنی زیادہ مرد، اور رجیل کا معنی ہے مرد کوچک یعنی چھوٹا مرد۔ دوسرا نقطہ علم صرف کا فائدہ۔ علم صرف کا فائدہ کیا ہے، ہم کیوں علم صرف کو حاصل کریں؟ اوپر تعریف سے واضح ہو گیا ہے، تعریف جو بیان کی ہے کتاب کے اندر اس سے واضح ہو گیا ہے کہ علم صرف کا فائدہ کیا ہے۔ اب یہاں پر اسی فائدے کو دوبارہ ایک نئے انداز سے بیان کر رہے ہیں۔ در ہر زبانی، ہر زبان کے اندر بسیاری از کلمات بہت زیادہ کلمات از یک دیگر گرفتے می شوند ایک دوسرے سے لیے جاتے ہیں۔ ہر زبان کے اندر یہ قانون موجود ہے، چاہے وہ اردو ہو، چاہے وہ فارسی ہو، چاہے وہ عربی ہو یا کوئی اور زبان ہو، اس کے اندر بہت سے کلمات ایک دوسرے سے بنائے جاتے ہیں۔ مثلا اردو کی میں مثال ذکر کروں، اردو کی مثال مثلا کہنا، لفظ کہنا ہم اس سے مختلف کلمات بنا سکتے ہیں۔ مثلا کہنا سے ہم کہتے ہیں کہا، کہو، اس طرح سے مختلف کلمات بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح فارسی زبان کے اندر بھی اسی طرح سے ہے کہ ایک کلمہ ہے کہ جس سے ہم مختلف کلمات بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح زبان عربی کے اندر بھی ہے کہ ایک کلمہ ہے، جیسے اوپر مثال ذکر کی ہے علم، اس سے ہم مختلف کلمات بنا سکتے ہیں۔ کلمہ رجل ہے کہ جس سے ہم مختلف کلمات بنا سکتے ہیں۔ در ہر زبانی بسیاری از کلمات از یک دیگر گرفتے می شوند، ہر زبان کے اندر بہت زیادہ کلمات ایک دوسرے سے بنائے جاتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، اس وجہ کو میں بیان کر دوں۔ چونکہ عربی زبان کے اندر یا اردو زبان کے اندر یا فارسی زبان کے اندر جو حروف تہجی ہیں وہ مختصر ہیں، لیکن جب ان سے کلمات بنائے جاتے ہیں تو کلمات بہت زیادہ ہیں۔ بس ہمیں انہی حروف کو مختلف انداز سے تبدیل کرنا ہوگا، مختلف انداز میں، مختلف شکلوں میں لے جانا ہوگا تاکہ ہم اس سے بہت زیادہ کلمات کو حاصل کر سکیں۔ تو بس یہ قانون موجود ہے ہر زبان کے اندر کہ ایک کلمہ ہے اس سے ہم مختلف کلمات کو بنا سکتے ہیں، چاہے وہ اردو ہو، چاہے وہ فارسی ہو، چاہے وہ عربی ہو یا دیگر زبانیں ہوں۔ مثلا در فارسی، مثلا زبان فارسی کے اندر کلمات، یہ کچھ کلمات ہیں کہ جو ایک ہی کلمے سے بنائے گئے ہیں، فقط مثال کے طور پر ذکر کر رہے ہیں، ورنہ ان کلمات کی تعداد زیادہ ہے۔ پہلا کلمہ ہے گفتم، دوسرا کلمہ ہے گفتی، تیسرا کلمہ ہے گفت، چوتھا کلمہ ہے گفتیم، پانچواں کلمہ ہے گفتیت، اور چھٹا کلمہ ہے گفتند، ساتواں کلمہ ہے می گفتم، آٹھواں کلمہ ہے خواہم گفت۔ اسی طرح سے آپ مزید بھی کلمات کو بنا سکتے ہیں۔ کہاں سے لیے گئے ہیں؟ از مادہ گفتن گرفتے شدہ ہیں۔ یہ جتنے بھی کلمات ہیں، چاہے گفت ہے، گفتیم ہے، گفتید ہے، یہ سب کے سب گفتن سے لیے گئے ہیں۔ از مادہ گفتن گرفتے شدہ، مادہ گفتن سے لیے گئے ہیں۔ یہ فارسی کی مثال ذکر کی ہے انہوں نے، عربی میں بھی اسی طرح ہے، اردو میں بھی اسی طرح ہے۔ مثلا در فارسی، فارسی زبان کے اندر کلمات، یہ تمام کلمات چاہے گفتم ہو، گفتی ہو، گفت ہو، از مادہ گفتن گرفتے شدہ، یہ گفتن سے لیے گئے ہیں۔ بنابراین لہٰذا باید علم صرف را بھی آموزیم۔ اب اس کا فائدہ ذکر کر رہے ہیں، اوپر تو مثال ذکر کی ہے، اب یہاں نیچے فائدہ اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں علم صرف کو سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تا کلمات را بشناسیم۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ کلمات کو پہچان سکیں۔ بنابراین لہٰذا باید علم صرف را بھی آموزیم، ہمیں علم صرف کو سیکھنا چاہیے، اس کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تا کلمات را بشناسیم، تاکہ جو کلمات ہیں ان کو ہم پہچان سکیں، ان کی شناخت حاصل کر سکیں۔
و بمعانی آنہا پی ببری، اور ان کے معانی تک ہمیں دسترسی حاصل ہو جائے، ان کے معانی تک ہمیں رسائی حاصل ہو جائے۔ یہ دوسرا فائدہ ہے۔ پس پہلا فائدہ کلمات کی شناخت ہے، دوسرا فائدہ ان کے معانی کی شناخت ہے، ان کے معانی کو بھی ہم پہچان سکتے ہیں۔ جب کلمے کی شناخت ہو جائے گی تو خود بخود اس کے معنی کی بھی شناخت ہو جائے گی۔ ونیز بتوانیم، برائے معانی منظور کلمات مناسب بسازیم۔ تیسرا فائدہ کیا ہے کہ اگر ہم علم صرف کو پڑھیں گے، اس کا تیسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوگا کہ ہم اپنے جو مورد نظر کلمات ہیں، جو ہم کلمات بنانا چاہتے ہیں کسی بھی معنی کے لیے، تو ہم ان کلمات کو بنا سکتے ہیں۔ ونیز بتوانین، اور ہمیں علم صرف پڑھنے کے بعد یہ قدرت حاصل ہو جائے گی کہ برائے معانی منظور، جو مورد نظر معانی ہیں، ان معانی کے لیے کلمات مناسب بسازیم، ہم مختلف اور مناسب کلمات کو بنا سکتے ہیں۔ ازانچہ گزشت جو اوپر مطالب ذکر کیے ہیں اس سے روشن شد، واضح ہو چکا ہے کہ فائدہ علم صرف کا فائدہ شناختن کلمے کی شناخت ہے، و معنی آن، اور اس کے معنی کی شناخت ہے، و قدرت بر ساختن کلمہ است، اور کسی بھی کلمے کو بنانے پر قدرت کا حاصل ہو جانا ہے۔ کلمات کی شناخت پہلا فائدہ، اس کے معنی کی شناخت دوسرا فائدہ، اور کسی بھی کلمے کو بنانے پر قدرت کا حاصل ہو جانا یہ تیسرا فائدہ ہے۔ علم صرف کا فائدہ تین چیزیں ہیں، ایک تو کلمات کی شناخت حاصل ہو جائے گی، دوسرا ان کے معانی کی شناخت حاصل ہو جائے گی، تیسرا کسی بھی کلمے کو بنانے پر قدرت حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد علم صرف کا موضوع کو بیان کر رہے ہیں۔ موضوع علم صرف کا موضوع، تعریف بیان ہو چکی ہے، فائدہ بیان ہو چکا ہے، اور تیسری چیز ہے علم صرف کا موضوع، اب اس کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ وضمناً معلوم شد، ہمیں ویسے تعریف سے اور فائدے سے معلوم ہو چکا ہے کہ علم صرف کا موضوع کیا ہے۔ تعریف میں ذکر کیا تھا کہ علم صرف ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کسی بھی کلمے کو مختلف شکلوں میں کیسے ڈھالا جائے، مختلف شکلوں میں کیسے لے جایا جائے، تو معلوم ہوا کہ پس علم صرف کا موضوع کیا ہے، کلمہ ہے۔ فائدہ جب بیان کیے تو وہاں پر بھی ذکر کیا کہ بہت سے کلمات کسی بھی زبان کے اندر ایک دوسرے سے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی معلوم ہو چکا ہے کہ علم صرف کا موضوع کلمہ۔ اب یہاں وضاحت کر رہے ہیں۔ وضمناً معلوم شد، اور ضمنی طور پر معلوم ہو چکا ہے کہ موضوع علم صرف کلمہ است، کہ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے۔ تعریف کے ضمن میں بھی معلوم ہو چکا ہے، فائدہ کے ضمن میں بھی معلوم ہو چکا ہے کہ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے۔ یعنی ان علم فقط دربارہ ساختمان و خصوصیات کلمے صحبت می کند، یعنی یہ علم فقط کلمے کی جو ساختمان ہے، کلمے کی جو ساختار ہے، کلمے کی جو سٹرکچر ہے، اس کے بارے میں بحث کرتا ہے، و خصوصیات کلمے، اور اسی طرح کلمے کی جو خصوصیات ہیں ان کے بارے میں یہ بحث کرتا ہے۔ بس علم صرف فقط اور فقط کلمے کی ساختار کے بارے میں اور کلمے کی خصوصیات کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ اصل موضوع علم صرف کا کلمہ ہے، یعنی یہ علم صرف فقط دربارہ ساختمان و خصوصیات کلمے، فقط اور فقط ساختار کے بارے میں اور کلمے کی خصوصیات کے بارے میں صحبت می کند، بحث کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ انشاءاللہ مزید مطالب کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔